حضور تو یہ ارشاد فرمایا شد البلاء انبیاء کہ سب سے زیادہ تکلیفیں کس کو آتی ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا، اور نبی سب سے قریب ہوتا ہے، لہذا نبیوں کو سب سے زیادہ تکلیف آتی ہے۔ یہ بات بتانے کے لیے کہیں 1400 سال کے ہم جیسے لوگ کہیں حرام کاموں میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں چند ٹکوں پر ایمان کے سودے نہ کر لیں، کہیں یہ نہ کہنے لگیں لوگوں کی قیمت اور لوگوں کی ویلیو، لوگوں کی حیثیت کہیں پیسوں سے نہ لگائی جانے لگے۔ اگر یہی لوگوں کے گھر دیکھ کر بھئی چکے بڑا آدمی ہے، بڑا آدمی وہ ہے جو اللہ کے نزدیک بڑا ہے، جس سے موت کے وقت اللہ مسکرا کر دیکھ لے یہ بڑا آدمی ہے۔ اور جو آدمی سب کچھ چلا گیا، اللہ راضی نہ ہوا، زندگیاں نافرمانی میں گزاری، اس سے ذلیل آدمی کوئی نہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوالہ سبحانہ و تعالی جل علا نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ یہ بہت سیکھنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ آخرت کے درجات لینے دنیا ملے یا نہ ملے، دنیا حاصل ہو یا نہ حاصل ہو، کوئی بات نہیں۔ میں نے عرض کیا بھوکے چلے گئے، فقیر چلے گئے، ننگے چلے گئے، بغیر کفن کے چلے گئے، لیکن اگر اللہ کو قبر میں ساتھ لے لیا نا تو اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوالہ سبحانہ و تعالی جل علا نے ہمیں یہ ذہن سازی کی ہے ہماری۔ اگر یہ بات ذہن میں آ جائے تو اربوں روپے دے کر بھی اللہ کی ناراضگی کا کام نہیں کر سکتا مسلمان۔ یہ تکالیف، حالات، مصائب اور مصیبتیں اور پریشانیاں اور تکلیفیں تو آتی ہیں، لیکن یہ دیکھنا کہ اس لیے لوگ کہتے ہیں بیچارہ پتہ نہیں بہت پریشان ہے، بیچارہ پتہ نہیں کیا بات ہو گئی۔ ارے کوئی بات نہیں ہے، دیکھو کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہو رہا، یہ دیکھو اللہ اس سے ناراض تو نہیں ہو رہا، یہ دیکھو کہ اللہ سے کوئی اور بات تو نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوالہ نے یہ بتایا کہ آخرت کی، اس لیے کئی لوگ یہ تھے تو آ کر ابو جہل نے آ کر کہا تو کہتا ہے اور تم کہتے ہو کہ اللہ کا تو نمائندہ ہے، اللہ کا نبی ہے، تیرے گھر میں کھانا کھانے کیوں نہیں؟ ہمارے ہاں دسترخوانوں پر کئی کھانے لگے پڑے، تیرے ہاں کوئی اولاد ہی نہیں، سب لڑکیاں، میرے 12 بیٹے ہیں، تیرے ہاں کھانے کو روٹی پہننے کو کپڑے نہیں، میری دیکھ الماری بھری پڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ شاید بھی آج کی طرح کا ذہن لے بیٹھا کہ جو اللہ کے قریب اللہ نے آیت اتاری والآخرۃ عند ربک للمتقین والعاقبۃ للمتقین۔ ارے ابو جہل، دنیا کی رنگینیاں دیکھ کر فیصلہ مت کر کہ کون اللہ کے ہاں خوش نصیب ہے، آخرت کا درجہ کسے ملے گا، یہ دیکھ کہ انجام کس کا اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً آیتیں اتاری ہیں، اللہ کے ہاں عزت دار، جس کی آخرت اچھی وہ اللہ کے ہاں اچھا، جس کی موت اچھی وہ خوش نصیب، جس کی قبر اچھی وہ خوش نصیب۔ یہ نہیں کہا جس کا بنگلہ اچھا وہ خوش نصیب، جس کا گھر بڑا وہ خوش نصیب۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کتنا چھوٹا، عائشہ رضی اللہ عنہ لیٹی ہوتی، اندازہ کریں آپ تہجد پڑھ رہے، آپ نماز کے لیے جاتے تو عائشہ کے پاؤں پر ہاتھ لگاتے، عائشہ پاؤں سمیٹ لیتا کہ اللہ کا نبی الانبیاء، وہ اکمل، جو اجمل، انور، اشرف، اطیب، وہ اللہ کے سامنے جا کر اللہ کے سامنے اپنا سجدہ ریز کر لے تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں اپنا پاؤں ہٹاتی، پھر اللہ کے نبی سجدہ کرتے۔ یعنی اتنا بڑا بھی گھر نہیں تھا، نہیں تو اگر گھر بڑا ہو، نماز پڑھنی ہو تو کیا ہوتا ہے، ہمارے ہاں مرد عورتیں وہ اسی وقت جا کر ایسی جگہ لیٹتی ہیں اور ایسی جگہ بچے کو لٹاتے ہیں جہاں نماز کا مصلی بچھا سکیں۔ اور وہ تو اللہ کے نبی، وہ تو زیادہ سمجھتے تھے، لیکن جگہ ہوتی تو بچھاتے نا۔ یہ بتانے کے لیے 1400 سال کے بعد آنے والے، اگر تمہارے گھر بڑے نہیں ہیں، اپنا گھر نہیں ہے، کرائے کا ہے، تو پریشان مت ہونا، یہ دیکھنا کہ اللہ ناراض تو نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس لیے بلکہ ہمیں تو ترغیب دی گئی ہے۔ کون سا، حضور نے ارشاد فرمایا
مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے سب کو تکلیف دی گئی، لیکن ایک بات تمہیں بتاؤں، جتنے نبیوں کو تکلیف دی گئی سب سے زیادہ مجھے تکلیف دی گئی ہے۔